باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستید همه شما دوستان؟ بله ما خوبیم. شما منم خوب هستم، ممنون. صبح همه شما بخیر. صبح شما هم بخیر. صبحانه خوردید همه شما؟ بله انشاءالله. ما خوردی؟ بله من صبحانه خوردم. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین. انشاءالله شما خوب هستی. شما داری چه کار میکنی؟ دارم کلاس میکنم. دارم درس میخوانم انشاءالله. خب ما امروز چه میخوانیم؟ ما در کتاب صرف ساده در مورد باب ابواب ثلاثی مزید فی ابواب ثلاثی مزید فی میخوانیم. ثلاثی مزید فی. خب نگاہ کنید. بله ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مزید فی کے مشہور کتنے 10 باب ہیں. کتنے باب ہیں؟ 10. ٹھیک ہے، لہذا مشہور باب یہاں پر گنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بتایا تھا کہ یہاں پر مضاعف کے وہی قاعدے جاری ہوں گے، تخفیف حمزہ بھی وہی جاری ہوگا. ٹھیک ہے، اور کیا جاری ہوگا؟ ناقص کے جو قاعدے ہیں، عمومی قاعدے سارے اور خصوصی میں جی خصوصی قاعدوں میں ناقص کے قاعدے جاری ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آئیے اور اس کے علاوہ برئین اس کے علاوہ 2 قاعدے علال نیز در ثلاثی مزید جاری میشون. اس کے علاوہ 2 کچھ خاص قاعدے ہیں جو یہاں جاری ہوں گے، جو ثلاثی مزید میں ہیں. یہ کون سے؟ نمبر 1 دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی. اگر واو اور و یا بعد از الف زائد و در آخر کلمہ قرار گیران بحمزه بله در قلب حمزه میشوند، مثلا ارخاون بله یا اجرایون. نگاه کنید باب وعلیکم السلام سکینہ. باب افعال میں ہونا چاہیے تھا رخاوا سے ارخا. کیا ہے؟ ارخاون. ارخاون ہونا چاہیے، یعنی یا اجرایون. انہوں نے یہ کہا کہ جب کبھی یہ اس کے خصوصی قاعدے ہیں، الف زائد کے بعد آخر میں ہوں کلمے کے، یہ الف زائدہ کہلاتا ہے. الف زائدہ کے بعد ہوں واو اور یا، اور کلمے کے آخر میں ہوں تو یہ واو اور یا کائے سے بدل جاتے ہیں؟ حمزے سے بدل جاتے ہیں. اب ہو جائے گا ارخاؤن اجراؤن. متوجہ شدید؟ بلے جی. بله ٹھیک ہے. یہ خصوصی قاعدہ ثلاثی مزید فی کے یہ ہے کیا؟ جب کبھی بھی واو اور یا الف زائد کے بعد کلمے کے آخر میں آئیں تو یہ واو اور یا حمزے سے بدل جاتے ہیں. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ مثلا یہ تھا کہ یا ما قبل ضمہ ہو، یا سے پہلے ضمہ ہو اور وہ لام الفعل ہو. جیسے دیکھیے، آپ دیکھیے ترجا یترجا ترجوی تفاعل ترج ایسے تو ہوگا تفاعل
ایک جی قاعدہ یہ ہے ثلاثی مزید کا کہ کیا جب کبھی بھی یا سے پہلے ضمہ ہو اور یا لام الفعل ہو، یا معمول ضمہ ہو اور یا لام الفعل ہو تو ما قبل کو اپنے وہ کسرہ کر دیتی ہے، ترجی سے ہو جائے گا ترجی. اب کیا نا ترجی کون سے باب سے آ گیا؟ ایسا تو کوئی باب ہی نہیں، تفاعل تفاعل ہی ہے یہ، لیکن یہ مصدر باب تفاعل کا یا سے پہلے ضمہ تھا. اس کا خصوصی قاعدہ ہے کہ جب یا سے پہلے ضمہ ہو اور یا لام الفعل ہو تو ما قبل کسرہ ہو جاتا ہے. یہ ناقص یائی کا کیا ہے؟ یہ باب تفاعل کا مصدر ہے. یا مثلا تبانا تفاعل یتفاعلو تفاعل، تبانیا تھا نا، تبانیا سے تبانا یتبانا، تبا نوئی، تبا نوئی باب تفاعل، تبا بولیے بولیے جی تبا تفاعل. نون یا سے پہلے نون ہے، اس پہ جی ضمہ ہے، یا سے پہلے جی ضمہ ضمہ ہے یا لام تبا الفعل بھی ہے تو یہ ہو جائے گا کسرے سے بدل جائے گا تبا. یہ قاعدہ ہے باب تفاعل کا ناقص ہے، یہ باب تفاعل کا ہے. تفاعل. ہاں تو یہ دو خصوصی قاعدے پلس وہ قاعدے کون سے؟ عمومی قاعدے اعلال والے جو وہاں بیان ہوئے، یہاں بھی اعلال عمومی والے، خصوصی فقط ناقص کے، خصوصی فقط ناقص کے. تخفیف حمزہ بھی یہاں قاعدہ، مضاعف کا بھی وہی قاعدہ، سب کچھ ماضی بنانے کا طریقہ بس یہ ہے کہ پہلا صیغہ ثلاثی مجرد کے پہلے صیغے سے لے لیں گے، باقی سب اسی سے، باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے. مضارع بنانے کا وہی طریقہ، امر بنانے کا وہی طریقہ، وہی ضمیریں، وہی صیغے، وہی نام، سب کچھ وہی معلوم کرنے کا طریقہ، وہی مجہول بنانے کا طریقہ، وہی امر بنانے کا طریقہ، سیم ٹو سیم، بس یہ دو ایکسٹرا ہیں، نہیں؟ جی ہاں. اور ایک نقطہ اور، انہوں نے کہا کہ ثلاثی مزید فی جو ہیں ثلاثی مجرد سے بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ ایک قاعدہ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، لیکن ہر ثلاثی مجرد کو اپنی دل مرضی کے کسی باب میں نہیں لے جا سکتے. کبھی آپ ضرابہ کو باب مفاعلہ میں لے کے گئے، مضاربہ یا تضاربہ تفاعل میں بھی لے گئے، تفاعل یتفاعل تفاعل، تضارب تضارب، یفاعل یفاعل مفاعل، مضاربہ یضارب مضاربہ، ان دو باب میں لے گئے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کر دیں استضرب یستضرب استضراب، ظاہراً آپ ویسے لے جا سکتے ہیں لیکن کوئی مطلب نہیں ہے. تو ہر ثلاثی مجرد کو اپنی دل مرضی کے باب میں نہیں لے جا سکتے. ممکن ہے کوئی ایک مادہ فقط ایک باب میں جا سکتا ہو، ممکن ہے 2 میں جا سکتا ہو، ممکن ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ زواد رے بے کو اس ثلاثی مجرد کو عرب والے کون کون سے باب میں لے گئے ہیں. مثلا انہوں نے ضاربہ یضارب مضاربہ استعمال کیا ہے، تضاربہ یا تضارب تضارب مثلا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، یہی ہم کو دیکھنا ہے. جیسے نصارہ ہے، اب آپ سے کہیں کہ نصارہ کو ثلاثی مجرد ثلاثی مزید میں لے جاؤ، ایسا مت کرنا کہ 10 کے 10 باب میں لے جائیں اٹھا کے، ہیں کسی بھی باب میں جانا سماعی ہے، سماعی ہے، جہاں جہاں اسے لے کے گئے ہیں عرب والے وہیں ہم لے جا سکتے ہیں. استنصر استنصر استنصار لے کے گئے ہیں، تناصر 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 لے کے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب تھوڑا یہ نصر ینصر و تنصیر کر دیں آپ اٹھا کے باب تفعیل سے، اس میں نہیں جائے گا یہ. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہر ثلاثی مجرد کو اب ثلاثی مزید میں لے جانا یہ سماعی ہے، جس باب میں عرب والوں نے لے کے گئے ہیں جس مادے کو اسی میں ہم لے جا سکتے ہیں، اور نہیں تو ہم خود سے نہیں لے جا سکتے. یہ یاد رکھیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دو قاعدے، اگر واو اور یا کون جی سبھی کا ہیں تو غنچہ فاطمہ، قصہ زہرا، معصومہ میم، سکینہ، سیدہ گبرانی میم اور عالیہ نگاہ کنی. یہ اگر واو اور یا بعد از الف زائد، واو اور یا الف زائد کے بعد در آخر کلمہ قرار گیرن، کلمے کے آخر میں قرار پائیں، قلب حمزہ می شوند، حمزے سے بدل جائیں گے. نون دال کس لیے جی؟ شوند کیوں نہیں؟ شوند کیوں؟ دو ہیں نا، واو اور یا حمزے سے بدل جاتے ہیں. جیسے ارخاون باب افعال کا مصدر ہے، الف زائد کے بعد ہے واو، کلمے کے آخر میں ہو جائے گا ارخاون. اجرایون سے ہو جائے گا اجراون. دوسرا قاعدہ کہ یا ما قبل مضموم ہو،
اگر لام الفعل باشد اور یہ لام الفعل ہو یا تو کیا ہوگا ما قبل خضرہ مکسور میکنات اپنے ما قبل کو مکسور کر دیتی ہے. جیسے ترجی ناقص ہے، یہ مصدر ناقص باب تفاعل، ترجا یا ترجی ترجوی، ترجوی سے ہو جائے گا ترجی. تبانوی ہو جائے گا تبانی، ناقص کا مصدر ہے باب تفاعل کا. سمجھ میں آیا؟ تفعول. اور ایک ہی بات جو میں نے آگا آپ کو دوسرا بتائی، والا بول دیتا ہے. تبانوی باب تفاعل کا مصدر ہے ناقص. وہ جو فارسی لکھی ہے وہ بول دیجیے. کون سی؟ یا ما قبل مضموم، یا ما قبل مضموم ہو یعنی یا سے پہلے ضمہ ہو، اگر لام الفعل باشد اور یا جو ہے لام الفعل ہو تو ما قبل خضرہ مکسور میکند اپنے ما قبل کو مکسور کر دیتی ہے. یا جیسے ترجوی سے ہو جائے گا ترجی، تبانوی سے ہو جائے گا تبانی. بدین نقطے باید توجہ کامل داشت. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ توجہ داشت، اس نقطے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، انہوں نے کہا توجہ کامل، مکمل توجہ رہنی چاہیے اس بات کی طرف، اس نقطے کی طرف. دیکھیں کتنی تاکید سے کہہ رہے ہیں، اس نقطے کی طرف مکمل توجہ رہنی چاہیے کہ ہر ثلاثی مجردی را نمیتوان بطور دلخواہ بے تمام یا بعضی از ابواب ثلاثی مزید فی برد. یہ کہہ رہے ہیں ہر ثلاثی مجرد کو دلخواہ طریقے سے کس تمام ثلاثی مزید کے ابواب یا بعض، تمام یا بعض ابواب ثلاثی مزید فی میں نہیں لے جا سکتے. کیوں؟ زیرا اس لیے کہ بعضی اصلاً مزید فی نہ دارن، بعض ثلاثی مجرد کا اصلاً مزید فی ہے ہی نہیں، وہ بعضی فقط یک یا چند باب مخصوص برد میں، یا بعض جو ہیں وہ فقط ایک یا کچھ ہی باب میں لے جائے جاتے ہیں. لہذا بنابراین مزید فی شدن ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کا مزید فی ہونا اور اس کی کیفیت یعنی بابی کے بدان برد شواد یعنی وہ باب جس میں وہ لے جایا جا رہا ہے ثلاثی مجرد، سماعی است نہ قیاسی، سماعی قیاسی نہیں ہے. اینک اب بخصوصیات ابواب توجہ نمائی. اب ان ابواب کی جو خصوصیات ہیں اس پہ توجہ کیجئے کہ ان ابواب کی کیا خصوصیات ہیں. لہذا ثلاثی مجرد کے مادے کو ثلاثی مزید فی میں لے جانا سماعی ہے، اس لیے کہ بعض ثلاثی مجرد کا اصلا ثلاثی مزید فی استعمال ہی نہیں ہوا ہے، یا کچھ ایسے جن کا ایک ہی استعمال ہوا، کچھ ایسے دو، کچھ ایسے سب تو کسی کا یوز نہیں ہوئے ہیں کہ آپ سوچیں کہ کوئی سا ثلاثی مجرد کا ایسا مادہ لیں جس سارے 10 کے 10 باب میں گیا ہو. یہ اب یہاں پہ خصوصیات بیان کریں گے، پہلے تمرین دیکھ لیجیے. اشتقاق تمام قسمت ہے فعل ثلاثی مزید فی را بیان کنی. فعل ثلاثی مزید فی کی جو قسمیں ہیں ان سب کے مشتق ہونے کا، بننے کا طریقہ بتائیے. کیا ہے اشتقاق؟ ثلاثی مزید فی کے ماضی کا پہلا صیغہ لیا جائے گا ثلاثی مجرد صیغے سے. پہلا لے لیا ثلاثی مزید فی کے ماضی کا، اب اس پہلے صیغے سے تیرا صیغے، اس پہلے صیغے سے مضارع بنے گا، مضارع معلوم، پہلے صیغہ مضارع، پھر وہی مضارع اپنے آپ 14-13 صیغے سے بنے گا. پھر اس مضارع معلوم سے بنے گا امر معلوم اور مضارع مجہول. مضارع مجہول سے بنے گا امر مجہول. امر مجہول. ہاں یہ ایسے ہوئے. اور باقی ساری چیزیں سیم تو سیم ہے جو ثلاثی مجرد میں تھی. کیا؟ مضارع کی خصوصیات، ماضی کی خصوصیات، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، سب وہی ہیں. آیا در ثلاثی مزید بعد آشتن وزن ماضی یا مضارع یا مصدر میتوان وزن دو قسمت دیگر را دانست. کیا اگر ثلاثی مزید فی میں اگر فقط ہمارے پاس ماضی کا وزن ہے یا مضارع کا وزن ہے یا مصدر کا وزن ہے فقط ہم پہ، تو کیا باقی دوسرے دو چیزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ مثلا میرے پاس ماضی ہے تو اس کا مضارع مصدر پتہ لگ جائے گا، یا میرے پاس مضارع ہے اس کا ماضی مصدر پتہ لگ جائے گا، یا میرے پاس مصدر ہے مثلا تصرف کہتے ہی اس کا ماضی مضارع سمجھ میں آ جائے گا. بالکل بالکل سمجھ میں آ جائے گا. آپ کا یہ تصرف تو سمجھ میں آ جائے گا باب تفاعل ہے، اس کا ماضی صرف یصرف، ٹھیک ہے، صرف یصرف. یا مثلا میرے پاس ماضی ہے اذهب، فوراً سمجھ میں آئے گا اس کا مضارع اور مصدر یذهب اذهاب. استنصرا فوراً سمجھ میں آ جائے گا یستنصر استنصار. کیونکہ ثلاثی مزید فی میں ماضی کے جتنے وزن ہیں اتنے ہی مضارع کے ہیں، سب کا معین ہے، سب کا معین. کیونکہ معین ہے، کیونکہ معین ایک ماضی کا ایک ہی مضارع ہے.
مضارع ماضی ہے زیر چیز، یہ ماضی ہے، ان کا مضارع کیا ہے؟ دیکھیے پتہ لگا نہیں، افعل کا مضارع یفعلو ہے، افعل جی کا یفعلو ہے، اللہ ہے افتعل کا یفعلو ہے، استفعل کا یستفعلو ہے، فاعل کا اللہ یفاعلو ہے. یہ تو ماضی ہے، ان کا مضارع ہے، مصدر بھی پتہ لگا سکتے ہیں آپ. افعل یفعل، افعل یفعل افعال، افتعل یفعل افتعال، استفعل یستفعل افعال، فاعل یفاعل مفاعلہ. ٹھیک ہے. ماضی مضارع ہے زیر چیز. نیچے کے مضارع جو ہیں یہ ان کا ماضی کیا ہے؟ یفعلو کا ماضی افعلا، یتفعلو، یتفعلو کا ماضی تفعلا، تفعلا، یتفاعلو کا ماضی تفاعلا، تفاعلا، یفعلو کا ماضی افعلا، یفعالو کا ماضی افعالا، یفعالو افعیلا. دیکھیے پیچھے والی تمرین میں ماضی دیے تھے، ان کا مضارع پوچھا تھا، اس میں مضارع دیے ہیں ماضی پوچھا ہے، اور اگلی والی میں مصدر دیے ہیں اس کا مضارع پوچھا ہے. افعال کا مضارع یفعلو، یفعلو، افعل یفعلو افعال. افعلال کا مضارع یفعلو، افعلا یفعلو افعلال، احمر یحمرو احمرار. افعال کا مضارع افعال ماضی یفعالو، احمار یحمارو احمیرار. افتعال کا مضارع یفتعلو، افتعل یفتعل افتعال. تفاعل کا مضارع تفاعل یتفاعل، مضارع ہے یتفاعل. چرا بس مضارع ثلاثی مجرد، کیوں ثلاثی مجرد میں کا مضارع اس کے باوجود کہ اس میں حرف زائد ہے مزید فی گفت نمی شود. سمجھے اس تمرین کا مطلب؟ سوال سمجھے یہ لوگ؟ کوئی سمجھا؟ جی آپ کا سوال تو سمجھ گئے. سمجھے کیا سمجھے؟ ثلاثی مجرد کا مضارع اس میں حرف جی زائد ہے جبکہ اس نہیں میں ہے؟ یضربو میں زوا ہے. ضربے کے علاوہ یا زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ جی کیوں ثلاثی مجرد کا مضارع اس کے باوجود کہ اس میں حرف زائد ہے اس کے باوجود بھی اسے مزید فی نہیں کہا جاتا؟ ہاں اس کی جو یا اس میں آتی ہے. جی ایک ایک کر کے سبھی کا کیا کہہ رہی؟ ہاں وہ یا علامت مضارع ہے نا. نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیا ہے وہ زیادہ ہے یا نہیں ہے بتائیے بس. اگر ہے تو زیادہ، لیکن وہ تو کیوں مزید فی میں نہیں آئے گا. کیوں مزید فی نہیں آئے گا؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں آئے گا. بتائیے یضربو میں زواد ریب اصلی ہے یا نہیں؟ یا زیادہ ہے یا نہیں؟ تو کیوں ثلاثی مزید فی نہیں کہتے اسے؟ بار بار بتایا تھا، کئی بار بتایا تھا، بہت بار بتایا تھا. حرف اصلی چھوڑ کر کچھ ایکسٹرا نہیں، یا تو آگا مضارع کے آتا ہے نا. نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسے آپ یوں کہہ دیے افعل یفعلو افعال، افعال میں باب افعال میں فعل لام تو آتا ہی ہے، الف باب افعال میں تو آتا ہی ہے، ایسے کہہ دو، یہ کوئی جواب تھوڑا ہی ہوا. جی اگر آپ کوشچن پھر سے کہیں ثلاثی مجرد کا مضارع اس میں حرف زائد ہے، اس کے باوجود بھی اسے ثلاثی مزید کیوں نہیں کہتے؟ ثلاثی مجرد ہی کیوں کہتے ہیں پھر بھی؟ اتنی آسان بات ہے. اس کے ماضی میں کل 3 حرف ہوتے ہیں. حرف اصلی نہیں ہے آگا. پہلا اس کا صيغہ ماضی سے لیا جاتا ہے. اگر اس کے ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں کیا مطلب؟ پہنچ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، لیکن مین بات نہیں کہہ پا رہے. مین بات یہ ہے کہ یہ نقطہ بیان کیا جا چکا ہے. ثلاثی کا یعنی مجرد مزید فی ہونا، اس کا ملا کر معیار ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جی ماضی کا پہلا صیغہ معیار ہے. کسی بھی کلمے کی بنا پتہ لگانے کا معیار ملا کیا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ. کسی بھی فعل کی بنا یعنی کہ حرفی ہے، کسی بھی فعل کی بنا پتہ لگانے کا معیار ماضی کا پہلا صیغہ ہے. پہلا، ورنہ ماضی کے اور صیغوں میں بھی حرف زائد ہیں. ضربہ کے بعد ضربا میں الف ہے، ضربو میں واو بھی زیادہ ہے، ضربت میں تے زیادہ ہے، ضربتا میں تے الف زیادہ ہے، ضربنا میں نون زیادہ ہے.
تو ملا کر معیار فعل کے اندر، یہ میں بار بار پہلے بتا چکا ہوں، کتاب میں بتایا تھا کہ مجرد یا مزید فی پتہ لگانے کا معیار ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اگر ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف اصلی ہیں، کچھ زیادہ نہیں، تو ثلاثی مجرد. ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہے تو ثلاثی مزید. ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف اصلی ہیں، اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد. ماضی کے پہلے صیغے میں اگر 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو رباعی مزید. یہ ہے، ورنہ تو باقی سب میں مزید حرف زائد تو ہے ہی. خود ماضی میں حرف زائد ہے پہلے صیغے کو چھوڑ کر، باقی میں خود ماضی میں پہلے صیغے کو چھوڑ کر دیکھیں ضربہ 3 اصلی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. باقی 13 صیغے میں زیادہ ہے نہیں، کچھ بڑھے گا 3 اصلی کے علاوہ. ضربا ضربو واو ہے، ضربتا ہے، ضربتا متا 2 حرف ہیں، ضربنا منا ہے. یہ سب زیادہ ہے نہیں. یہ ملا کر معیار نہیں ہے، نہ ہی مضارع ملاک ہے، نہ ہی امر ملاک ہے. حروف کی بنا یعنی فعل کی بنا پتہ لگانے کا معیار ملاک ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ماضی کا پہلا صیغہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں. تو کیوں ثلاثی مجرد کا مضارع اس کے باوجود تو اس میں حرف زائد ہے، اس کے باوجود تو اسے مجرد کہتے ہیں، مزید بھی نہیں کہتے. اس لیے کہ ماضی حرف اصلی اور زائد کی پہچان کرنے کا ملاک ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ثلاثی مجرد کا مضارع اس کا ماضی 3 حرف اصلی ہیں، اس لیے وہ مجرد ہے، کیونکہ مضارع سے کوئی مطلب نہیں ہے حرف اصلی اور زائد کا. ماضی کا پہلا صیغہ ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ آگے دیکھیں نمبر 7 مشہوریت در ابواب ثلاثی مزید بچ ماناس. انہوں نے کہا ثلاثی مزید فی میں مشہور 10 باب ہیں. تو یہاں پر یہ جو مشہوریت ہے یہ کس معنی میں مشہوریت ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مشہور ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ انہوں نے خود بتایا ہے زیادہ سے یوز یوز کرتے ہیں، زیادہ تر انہیں یوز کرتے ہیں. یہ ہے مطلب مشہور ہونے کا مطلب. مشہور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ والے زیادہ تر ان 10 بار زیادہ تر انہی ابواب سے بحث کرتے ہیں. جی دیکھیں یہاں پہ دیکھیے یہ مشہور ہے، یعنی مشہور ہے یہ 10 باب، یعنی افعال زیادی، زیادہ افعال طبق ہر قدام از آنہا مزید فی مشوات. انہی 10 کے وزن پر ہی مزید فی ہوتے ہیں. 15 غیر مشہور ہیں، یعنی کم افعال ایسے ہیں جو ان پہ یوز ہوتے ہیں، کم افعال ایسے ہیں جو ان پہ یوز ہوتے ہیں. سمجھ گئے کا مطلب؟ یہ پہ مشہور ہے مطلب کیا؟ مشہور ہے مطلب زیادہ استعمال. نمبر 8 ابواب مشہورہ نام بے برید. مشہور ابواب کے نام گنائیے. باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، افتعال، انفعال، افتعال، تفعل، تفاعل، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال. یاد ہونے چاہیے. اوزان زیرہ بسازید، نیچے کے وزن بنائیے. افتعال، یفتعل، افتعال بنا دیا نہیں؟ یہاں پہ افتعالہ ہے، آپ باقی 2 بنا دیجئے. افتعال، افتعل، افتعال. افعلہ ہے، افعلہ، یفعل، افعلال. فاعلہ ہے، فاعلہ، یفاعل، مفاعلہ. یفاعل ہے، فاعلہ، یفاعل. انہوں نے دے رکھا فاعلہ، یفاعل، مفاعلہ. نا. اوزان زیرہ بسازید، نیچے کے اوزان کو بنائیے. افتعال، یفتعل، افتعال، فاعلہ، یفاعل، مفاعلہ. تفعل، تفعل، تفعل. ہاں انہیں ایسے بنانا ہے. صحیح ہے. افعال یفعل، یہاں پہ افعال ماضی ہے، مضارع نہیں ہے. یہ کہ افعال یفعل، افعلال. انفعل نہیں ہے، ينفعل انفعال ہے تو انفعل ينفعل انفعال. افعلال ہے، افعل يفعل افعلال. ایسے بنانا ہے، یعنی کسی کا ماضی ہے اس کا مضارع مصدر لکھیے، کسی کا مضارع ہے تو ماضی اور مصدر لکھیے، کسی کا مصدر ہے تو ماضی مضارع لکھیے. نمبر 10 اوزان زیرہ صرف کنین. یہ کچھ وزن ہیں، ان کو گردان کیجیے. افعل، 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 افعلت، افعلت، افعلنا. یہ اذهب سے کر لیجیے. اذهب، 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 اذهبت، اذهبت، اذهبنا مثلا. فاعل، 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 فاعلوا، فاعلت، فاعلت، فاعلنا، فاعلت، فاعلتم، فاعلتم، فاعلت، فاعلتم، فاعلتن، فاعلت، فاعلنا. انفعل، انفعلا، انفعلوا. انفعلت، انفعلتا، انفعلنا. انفعلتا، انفعلتما، انفعلتم، انفعلت، انفعلتما، انفعلتن، انفعلتو. بولیے بھائی، میں ہی بولے جا رہا ہوں، میری گردن دکھ گئی، گلا دکھ گیا.
فعلا مطلب کمال ہے، پڑھاؤں بھی میں، دوہراؤں بھی میں، گلا دکھ گیا۔ تفاعلا 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 تفعل جی تفاعلا تفاعلتا تفاعلنا۔ تفعلنا ہاں آپ آرام سے بیٹھے تفعل میرا عین عین کر کے گلا دکھ گیا۔ تفاعلتما تفاعلتن تفاعلتو جی یتفعلو یتفعلان فعلا یتفعلون۔ یفعلون تتفعلو تتفعلو میں یاد ہے قاعدہ یاد آیا؟ نہیں آگے آئے گا، ابھی نہیں آیا آگے آئے گا۔ تتفعلو میں جہاں پر دو تا جمع ہو جاتی ہیں تخفیف کے لیے ایک تا پاس کر سکتے ہیں۔ مثلا جی یتفعلو یتفعلان یتفعلون۔ اب جو تتفعلو ہے یہ دو تے جمع ہو گئی تو آپ ایک تفعلو تفعلان تفعلنا پوری گردان کر سکتے ہیں۔ یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان تفعلان یفعلن یفعللنا۔ یہ کوئی ادغام والا مسئلہ ہے نا؟ جی آگے یستفعلو یستفعلان یستفعلون تستفعلو تستفعلان یستفعلن تستفعلو تستفعلان یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعللنا یفعللنا مجھول افعال فوقرا صرف کنید، اوپر جو یہ فعل ہے ان کا مجھول کیا ہوگا؟ مجھول ما قبل آخر کو کسرہ دو، اس سے پہلے جو متحرک افعلا۔ افعلا اس کا مجھول کون بنائے گا؟ فاعلا۔ ما قبل آخر کو کسرہ سے پہلے کیا ہوگا؟ فعلا واو سے بدلے گا الف نہیں، الف واو ما قبل ضمہ۔ جی قاعدہ نمبر 9 قاعدہ نمبر 9 فوعلا۔ انفعالا کیا ہوگا؟ انفعالا کا مجھول جی حرکت جہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ ضمہ آئے گا، اگر تو دونوں پہ پڑھیے نا ہیں۔ اسے، خالی زبان سے تھوڑے دیا جاتا ہے ضمہ، پڑھ کے دیجئے۔ اوفو ایلا افعلا نون بتائیے، لا حول ولا قوت، نون نہیں ہوتا اس کا ضمہ دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ حرف کو گرا دیں آپ اس میں سے، آپ نے نون ہی گرا دیا۔ نہیں آواز گرانی فعلا مطلب ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک حرفوں نے ضمہ، یہ ضمہ دینے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ باقی حرف گرا دو۔ تفاعلا کون بنائے گا؟ محمود جی لا حول ولا قوت۔ فا پہ فتح ہے، اس کو ضمہ دے دے گی، الف کو پھر واو سے بدلے گی۔ ما قبل آخر ماضی مجھول بنانے کا طریقہ یہ ہے، ما قبل آخر کو کسرہ دینا ہے اور اس سے پہلے جتنے حرف پہ حرکت ہے انہیں ضمہ دینا ہے۔ تو تے پہ بھی حرکت ہے، فے پہ بھی حرکت ہے، تو دونوں کو ضمہ دیجئے۔ اب فے پہ ضمہ ہے تو الف کو واو سے بدل دیا جائے گا، ہو جائے گا تفوعلا۔ اب یہ مضارع ہے، مضارع اس کا یتفعلو کا مجھول بکریے۔ یہ آخری والے سے پہلے پہ فتح دیں گے اور باقی کو ضمہ کریں گے۔ باقی کو ضمہ نہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں فقط علامت مضارع کو ضمہ، ما قبل آخر فتح ہے یہاں پہ آلریڈی، ما قبل آخر فتح ہے آلریڈی۔ یتفعلو یفعلو کا مجھول یفعلو ما قبل آخر آلریڈی فتح ہے، علامت مضارع کو ضمہ دینا یفعلو۔ یستفعلو کا مجھول یستفعلو یستفعلو، جی علامت مضارع پہ ضمہ، ما قبل آخر کو فتح۔ یفعلو کا مجھول ابھی کہہ رہا مجھول ہے افعال فوق، ان کا مجھول کی گردان کیجئے۔ افعلا افعلا افعلو افعلت افعلتا افعلنا فوعلا فوعلا فوعلو فوعلت فوعلتا فوعلنا انفعلا انفعلا انفعلو تفعلا تفعلا تفعلو تفعلت، پوری گردان۔ ابھی مضارع یتفعلو یتفعلان یتفعلون تتفعلو، ایسے ہی۔ آئیے نمبر 12 مضارع ہے تمرین دہ، تمرین نمبر 10 کے جو مضارع کو لائے ناہی کے ساتھ اور نون تاکید کے ساتھ گردان کیجئے۔ بڑی تو ہو دادا کام دے دیا آپ لوگوں کو۔ تمرین نمبر 10 کہاں ہے؟ یہ رہی۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ پہلے تو کیا کرنا ہے؟ ان کا جو مضارع ہے اس میں یہاں سے مضارع ہے، یہاں سے مضارع ہے، یہاں سے 4 مضارع ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تمرین نمبر 10 کے جو مضارع ہیں یہاں پہ 4 ہیں،
ان کو لائے نہیں سے گردان کیجئے پہلے تو. یتفاعل ہے لا یتفاعل. لا يتفعل لا لا یتفاعل. يتفعل. اور ایک دفعہ ایسے گردان کرنی ہے اور ایک دفعہ پھر ثقیلہ. ثقیلہ. یتفاعلنا لا تفعلنا. ادغام نہیں ہوگا. لا وہ ہو جائے گا یتفاعلنا. یتفاعلنا. ہاں تشدید تو رہے گی. لنا لنا ہو جائے گا. یتفاعلنا یتفاعلن یتفاعلن یتفاعلون. ٹھیک ہے جی. تمرین نمبر 13 سماعی بودن ابواب مزید را توضیح دہید. اب ثلاثی مزید کے ابواب سماعی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا بتائیے. سماعی مطلب ہر فعل ثلاثی مجرد اس میں اپنی دل مرضی سے نہیں لے جا سکتے. جس ثلاثی مجرد کو عرب والے ثلاثی مزید کے جس باب میں لے گئے ہیں بس اسی میں لے جا سکتے ہیں, باقی میں نہیں. اس لیے کہ بعض ثلاثی مجرد اصلا ثلاثی مزید بھی نہیں ہے, یا بعض کا ہے تو ایک ہی ہے یا دو ہے, سب نہیں. ماضی مضارع اور امر کی ضمیروں کی کیا کیفیت ہے یہاں پر ثلاثی مزید فی میں؟ وہی ہے جو ماضی میں تھی, جو ثلاثی مجرد میں تھی. ماضی کی وہی ہے جو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تھی. پہلے میں ہوا, چوتھے میں یا پوشیدہ باقی. اور مضارع کی یہاں جو وہاں جو تھی ثلاثی مجرد کے مضارع کی جو ضمیریں تھی وہی یہاں ہیں. جہاں وہاں پہ پوشیدہ تھی وہی یہاں پوشیدہ, جہاں ظاہر تھی وہاں وہی یہاں ظاہر. ایسے ہی امر کی. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. 4 منٹ ایکسٹرا ہوگا. اب یہاں سے 10 جو ابواب ہیں ان کی ایک ایک کر کے خصوصیات بیان کریں گے, معنی بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.